حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بت پرستی سے روکتے. آپ کے چچا آزر یہ بتوں کو بنا کے بت پیشا کرتا تھا. ایک بار حضرت ابراہیم کو اپنے ساتھ لے چلا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو بت تھا اس کو گندے پانی میں ڈبایا اور لوگوں سے کہا اگر خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر وہ جو آزر آپ کا چچا تھا وہ غصے میں غضبناک ہو گیا کہ تو میرا کاروبار چمکانے کے لیے آیا ہے یا کاروبار خراب کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ کے چچا نے آپ کو جدا کر دیا، اپنے وطن سے نکال دیا، لیکن آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، بت پرستی سے منع کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا ایک بڑا میلہ لگتا تھا جس میں یہ اپنے بتوں کی عبادتیں بھی کرتے، بتوں کو، جانوروں کو قربان کرتے بتوں کے نام پر، اور بے شمار تماشا جو ہے وہ رچایا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے انہیں منع کیا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے دین میں آ کے دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ دن آیا اور وہ لوگ حضرت ابراہیم کو بلانے آئے تو حضرت ابراہیم نے جانے سے عذر سے منع کر دیا، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ لوگ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ وہاں جانے کے بعد آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا، جتنے بھی چھوٹے بت تھے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور وہ جو کلہاڑا تھا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. اب جب لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، وہی ہمارے بتوں کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کو بلا لیا. جب حضرت ابراہیم آئے تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو ان سے کہا کہ تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا پتہ اس نے غضبناک ہو کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہو کہ تم جو ہے ان چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے ہو میرے ہوتے ہوئے. اس سے پوچھو، کیا پتہ اس نے توڑا ہو. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم اپنے بت سے کس طرح سوال کریں، نہ یہ تو جواب دے سکتا ہے، نہ یہ ہماری بات کا جواب دے گا، نہ ہماری بات کو سن سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ اس کو پہچان گئے. لیکن پھر وہ اپنے کفر میں لوٹ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس ملک سے بھی نکال دیا گیا. جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کو دربار میں پیش کیا گیا. نمرود بادشاہ تھا. یہ پوری دنیا میں سب سے پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے سر پر تاج پہنا ہے، اور اس وقت جس وقت نمرود بادشاہ تھا پوری روئے زمین پر کوئی دوسرا بادشاہ موجود نہیں تھا. اب نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، لوگوں کو رزق دیا کرتا، کھانے پینے کو دیا کرتا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اسے پتہ چلا کہ یہ لوگوں کو کسی دوسرے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے، تو نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت عطا کرتا ہے. اب نمرود اس بات کو سمجھا نہیں، اتنا بڑا احمق تھا کہ اس نے دو شخص کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا کے موت دے دی. کہا دیکھو یہ عمل تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے میں زندگی دے دوں اور جسے چاہے میں موت دے دوں. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب فرماتا ہے. اب جو نمرود تھا فبہت الذی کفر، اللہ نے فرمایا نمرود مبہوت ہو کے رہ گیا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا. جب اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا تو اس نے اپنے حواریوں کو کہا کہ جاؤ ایک آگ جلاؤ. ایک آگ جلائی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالنے کا حکم دیا گیا. اب جب اس آگ کے لوگ پاس جاتے تو اس کی تپش کی وجہ سے لوگ دور ہٹ جایا کرتے. شیطان انسانی صورت میں آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ایک چھاگل بنا کر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دیا جائے. یعنی کہ آج کے دور میں ہم چھوٹی گلیر ہوتی ہے، اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو گلیر جس طریقے سے اس میں پتھر پھینک کر جو ہے دور پھینکا جاتا ہے پتھر ڈال کر، تو اس دور میں وہ بڑی سی بنائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال کر جو ہے وہ آگ میں پھینک دیا گیا. جو ہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کیا کوئی مدد کروں؟ حضرت ابراہیم نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ میری مدد نہیں لیتے
تو اپنے رب سے جو ہے وہ مدد کا کہہ دیجئے، آپ کا رب آپ کی مدد فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب میرے حال سے واقف ہے، وہ بہتر جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، جو ہی آگ میں ڈالا اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ فرماتا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی والی آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم کس طریقے کے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال سے واقف ہے۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا کہ میرا رب میرے حال کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میرا رب میرے حال کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میرے رب کو معلوم ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر یہی عقیدہ ہم بھی اپنا لیں، اللہ پر توکل کر لیں، شکر ادا کر لیں، شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ اگر ہمارا بھی یہی عقیدہ ہو جائے کہ میرا رب میرے حال سے مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں راحت عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے گا، اللہ ہمارے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے غموں کو دور فرمائے گا، اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا